غزوہ احد میں جتنی دردناک شہادت آپ کی ہوئی، ایک عورت تھی بڑی بدبخت، اس نے کہا جو حمزہ کو قتل کرے گا، اس نے گلے میں زیور پہنا ہوا تھا، زیورات، ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کی انگوٹھیاں۔ بدبخت عورت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جو حمزہ کو قتل کرے گا، یہ زیور اس کا، یہ گلے والا زیور اس کا، یہ انگوٹھیاں اس کی۔ وحشی نامی بدبخت غزوہ احد میں اس نے کہا کہ اگر میں حمزہ کو قتل کروں تو کیا یہ سارا مال مجھے ملے گا؟ اس نے کہا وعدہ ہو گیا، تو حمزہ کو قتل کر، یہ سارے زیورات تیرے ہیں۔ وحشی جو تھا چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس پورے لشکر میں حضور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی خود کہتا ہے کہ مجھے تو جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو وہ مال حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں، اس لیے پوری جنگ میں میں اس طاق میں تھا کہ جب مجھے موقع ملے تو میں نے حمزہ کو قتل کرنا۔ جب بھگدڑ مچی اور بہت سے گرنے لگے، صحابہ کرام، اہل ایمان، لشکر اسلام کے لوگ گرنے لگے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب گرے نا، ایک چٹان تھی اس کے ساتھ جب گرنے لگے تو وحشی نے دیکھ لیا وہ چھپا ہوا تھا، اور امیر حمزہ کو ٹارگٹ بنا رہا تھا، نشانہ لے رہا تھا کہ جیسے ہی میرے نشانے پہ آئیں میں تیر چلا دوں گا، نیزے چلا دوں گا۔ اس کو نیزہ چلانے میں بڑی مہارت تھی، 14 نیزے ایک وقت میں اس نے چلائے، جس سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے وہ نیزے لگے اور جسم کی دوسری طرف سے نکل گئے۔ اتنا کاری زخم آیا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ آپ جب گرے پھر اٹھ نہیں سکے، خون اتنا بہ گیا، ناف کے نیچے نیزے لگے اور دوسری طرف سے نکل گئے، پوچھ شدید حملہ تھا۔ جب آپ جام شہادت نوش کر گئے نا، شہید ہو گئے، تو ظالموں نے کیا کیا؟ ایسی دردناک شہادت، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، پوری تاریخ اسلام پڑھ لو، ایک شہادت کربلا ایسی شہادت تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی، ایک شہادت امیر حمزہ۔ ظالموں شہید تو پہلے ہو گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ امیر حمزہ حضور کے چچا جان جب شہید ہو گئے تو ظالموں نے آپ کی دونوں آنکھیں نکال دی، دونوں آنکھیں نکال دی، دونوں کان کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، ناک کاٹ دی، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا شہادت کے بعد۔ یہاں حلقوم سے لے کر ناف تک امیر حمزہ کا پیٹ چاک کیا گیا، انتڑیاں نکال کر زمین میں بکھیر دی گئی۔ حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور جو کٹے ہوئے اعضاء تھے امیر حمزہ کے رضی اللہ، ان کے دونوں کان، دونوں آنکھیں، ناک دھاگے میں پرو کر وہ بدبخت خاتون اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر حضور کے سامنے سے گزرتی ہے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے۔ حضور کے سامنے سے جب گزری، حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میرے چچا کی خبر دے؟ حضور وہ تو شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک کا مسلح بنا دیا گیا۔ عربی میں مسلح اسے کہتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے، آنکھیں نکالی جائیں، جسمانی اعضاء کو کاٹا جائے، اسے کہتے ہیں لاش کا مسلح بنا دیا گیا۔ جب پتہ چلا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو میرے پیارے چچا کی لاش پر۔
جب آقا کریم آئے نا تو حضور نے دیکھا چچا کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، زبان بھی کاٹ لی گئی ہے۔ میرے آقا کریم کی صحابہ کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر حضور کو کبھی اتنا گریہ و زاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا امیر حمزہ کی شہادت پر حضور نے آنسو بہائے۔ اور ان کے سرانے کی طرف کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حمزہ، فرمایا میرا چچا حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں ان میں سے سید الشہداء کا لقب امیر حمزہ کے لیے حضور نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ تمام شہدائے بدر میں سے امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا وہ ہیں جن کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو امیر حمزہ کی لاش مبارک ایسی تھی کہ اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن نہ تھا۔ لاش مبارک کا مسئلہ بنا دیا گیا، اٹھا کر کسی اور جگہ لے جانا ممکن نہ تھا، لہذا جب بھی حضور کسی شہید کا جنازہ پڑھاتے تو امیر حمزہ کی لاش سامنے ہوتی، 70 مرتبہ حضور کے چچا امیر حمزہ کی نماز جنازہ حضور، لہذا کسی اور لگا لے جانا ممکن نہ تھا۔ مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، جہاں امیر حمزہ شہید ہوئے تھے اسی جگہ قبر تیار کی گئی۔ آپ جب سلام پیش کرتے ہیں نا جبل احد میں، حاجی ذرا تصور کریں، عمرہ کرنے والے، جب آپ شہدائے احد کے قبرستان اور مزارات پر سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہدائے احد، السلام علیکم یا مصعب بن عمیر، السلام علیکم یا عبداللہ بن جحش۔ تمام شہداء کو ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب مدینہ پاک زیارت کے لیے جاتا ہے شہداء احد کو جا کے سلام عرض کرتا ہے۔ ہر سال جس دن غزوہ احد ہوا حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، اور ہر بدھ کے دن، ہر بدھ والے دن حضور شہداء احد کی قبروں پہ جاتے تھے، وہاں جا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ امیر حمزہ کی ہمشیرہ ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا نا میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ حضور سے اجازت لے کے آؤ، میں بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے بیٹے آئے نا، حضور نے فرمایا نانا، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ اپنی بھائی کی لاش کو مسلح دیکھے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، صدمہ برداشت نہیں ہوگا، لہذا روکو۔ صفیہ بنت عبد المطلب نہیں آنے دیں۔ جب حضرت صفیہ آ رہی تھی تو ان کے بیٹے نے آگے ایسے کر دیا کہ نہ اماں جان نہ، حضور نے منع کیا، آپ نے نہیں جانا، آپ سے حوصلہ نہیں پائیں گی، برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور سے بیٹے کے سینے پہ دھکا دیا، کہا ایک طرف ہو جا۔ فرماتی ہیں میں جانتی ہوں حضور نے کیوں منع کیا ہے، میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں بے صبری نہیں کروں گی۔ جس وجہ سے حضور نے منع کیا ہے نا وہ میں جانتی ہوں، فرمایا پیچھے ہٹ جا، مجھے بھائی کی لاش تو دیکھنے دے نا۔ پھر حضرت صفیہ آئی نا لاش پر، اللہ اکبر، دیکھا امیر حمزہ کی لاش کو، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، دونوں کان کاٹے ہوئے ہیں، زبان کاٹی ہوئی ہے، سینہ چاک کیا، کلیجہ چبا کر نیچے پھینک دیا، انتڑیاں زمین پہ بکھری ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے چچا حمزہ کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت صفیہ چونکہ بہن تھی نا ہمشیرہ، حضور میں نے ایک چادر رکھی ہوئی ہے، وہ رکھی تو اپنے لیے تھی، اگر اجازت فرمائیں وہ منگوا نہ لوں میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے۔ حضور نے اجازت دے دی کہ ہمشیرہ ہے ذرا زخموں پہ مرہم ہو جائے۔
فرمایا منگوا لو وہ چادر. جب وہ چادر منگوائی گئی نا، سانگلہ ہل کے حضور کے عاشق ہو، امیر حمزہ کے سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ چادر ڈالی جاتی تو سر ننگا ہو جاتا. حضور وہ جو چادر آئی ہے بطور کفن، وہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. حضور کریں تو کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا سر پہ چادر ڈال دو، اور جو پاؤں ہیں مدینہ منورہ کی گھاس، مدینہ منورہ کی گھاس ازخر، تھوڑی سی گھاس لے آؤ اور میرے چچا کے پاؤں میں ڈال دو. یہ آخری کفن ہے جو امیر حمزہ کو ملا. کیونکہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے. شہید جس لباس میں جام شہادت نوش کرتا ہے وہی اس کا کفن ہوتا ہے. لیکن لاش مبارک کو ڈھانپنے کے لیے چادر منگوائی گئی ہمشیرہ صاحبہ کی، سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگے. میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کو اسی حالت میں دفن کر دو. جیسی دردناک شہادت دامن احد میں حضور کے چچا کی ہوئی، کسی اور کی ایسی دردناک شہادت نہ تھی. اس لیے غزوہ احد کا دوسرا نام ہے یوم حمزہ. اور ان کا مقام کیا ہے؟ مدینہ شریف کا جتنا بھی روحانی نظام آج چل رہا ہے، جتنا بھی باطنی روحانی نظام چل رہا ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ ان کا لقب ہے گورنر مدینہ، امیر حمزہ. ایک ان کا لقب ہے والی مدینہ. جاؤ اولیاء اللہ سے پوچھو، صوفیاء سے پوچھو، مدینہ طیبہ کا باطنی نظام اور روحانی نظام سارے کا سارا کون ہینڈل کر رہا ہے؟ وہ سید الشہداء حمزہ ام رسول اللہ. یہ گورنر مدینہ بھی ہیں، یہ والی مدینہ بھی. اور اہل اللہ کہتے ہیں جب بھی مدینہ شریف جاؤ امیر حمزہ کی حاضری ضرور دیا کرو، اور امیر حمزہ کے مزار شریف پہ جا کے کہا کرو میری یہ درخواست نبی پاک سے منظور کرا دیجیے، میری یہ درخواست حضور سے منظور کرا دیجیے. اور حضور کے روضہ اطہر پہ جب جائیں سلام عرض کریں، دعا مانگیں تو کہیں یا رسول اللہ آپ کے چچا امیر حمزہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میرے لیے یہ دعا فرما دیں، مجھ پر یہ نگاہ لطف و کرم فرما دیں. کہ 70 شہداء بدر. اور جبل احد جانتے ہیں وہ پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا ہوا جبل یحبنی وحبہ، فرمایا دنیا والو احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے بک بک کی نا، ادھر عرش والے رب نے آیت نازل کر دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرو. وہ آیت سورہ بقرہ والی وہ اور موقع پہ نازل. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں. لیکن یہ آیت چونکہ شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی، اس آیت میں فرمایا وہاں کہا گیا شہید کو مردہ مت کہو، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. یہاں کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. ان شہیدوں پر، اللہ کے راستے میں جان دینے والوں پر جو اللہ کا فضل ہے نا، اس پر شہید تو جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں.
اور شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔